السلام علیکم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق چند باتیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان کس وجہ سے لیا گیا۔ یہ ہم سب کو جاننے کی چیز ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی امتحان کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے ایک جزیرے کے بادشاہ سے جنگ کی۔ اس جزیرے کو فتح کر کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس لڑکی کا باپ بادشاہ لڑائی میں مارا گیا۔ اس کو جب اپنا باپ یاد آتا تھا تو لڑکی روتی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کی شکل کا مجسمہ جنات سے بنوا کر بیوی کو دے دیا تھا۔ چند دنوں تک وہ لڑکی اس کو مجسمہ دیکھ کر اپنے دل کی تسلی دیتی رہی۔ پھر اس نے اس مجسمے کی عبادت شروع کر دی، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا گیا۔ مگر محققین حضرات فرماتے ہیں کہ اس آزمائش کا سبب وہ ہے جو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں آج رات اپنے 90 بیویوں پر، اور ایک روایت میں ہے کہ 100 بیویوں پر چکر لگاؤں گا، یعنی ان سے جمع کروں گا۔ اس جمع سے ہر ایک بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مجاہد فی سبیل اللہ بنے گا، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ ان کے ساتھی نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دو، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس سے صرف ایک بچے پیدا ہوئے، اور وہ بھی ناتمام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد پر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سارے بچے مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے۔ یہ بہت زبردست معلومات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے پوری دنیا کا بادشاہت دیا تھا، اور ہر چیز ان کے ہاتھ میں جو ہے جیسا حکم کرتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا، یہاں تک کہ چرند پرند درند ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی تھی، اور اللہ نے جو ہے ان کو ایسی خوبصورتی سے اور ہر چیز سے نوازا تھا۔ تو اللہ جب نبی بھیجتے ہیں تو نبی کو خوبصورت بھی بناتے ہیں، ہاں، اس لیے کہ نبی خود اللہ پسند فرماتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی الحمدللہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ تھوڑا سوال لمبا ہو گیا، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو پورا سنیں، اور اچھا لگے تو آگے ضرور شیئر فرمائیں۔ شکریہ۔